دوستو، مصائب و آلام سے بھری ہوئی اس دنیا میں مسرت کشید کرنے کے لیے قوموں کو اپنی سماجی نفسیات کو از سر نو مرتب کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر افراد کے چہروں سے کرختگی ختم ہوتی ہے، لطیف احساس جنم لیتا ہے، نرمی اور معصومیت کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے میں خود پر ہنسنا، طنز کو برداشت کرنا اور مزاح کو پروان چڑھانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مزاح ایک بہت ہی توانا صنف اظہار ہے۔ یہ خوبی الگ اور منفرد مزاج کے لوگوں کو ودیعت ہوتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا سینس آف ہیومر بہت عمدہ ہے، یعنی لطف انگیز بات کو کہنے کی صلاحیت دیگر لوگوں سے زیادہ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کسی کتابی علم کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اکتساب سے حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کے روزمرہ کے معاملات، لوگوں کی گفتگو، کوئی واقعے سے جڑے لوگوں کا رد عمل، کہیں دو اشخاص کے درمیان مکالمہ، مختلف الخیال لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے مکالمے کے دوران یا بات کی صورتحال، صاحب اقتدار یا مقتدر شخصیات کے فیصلوں کے نتیجے میں جنم لینے والے سوالات، خیالات، اعتراضات اور ان کے جوابات، ایسے تمام مواقع پر کوئی انوکھا نقطہ کشید کر لینے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ کوئی پرلطف بات یا لطیفہ تشکیل دے لیتے ہیں، اسی کو ہم مزاح کہتے ہیں۔ یہ صلاحیت تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ دونوں طرح کے افراد میں یکساں ہو سکتی ہے، البتہ اس میں کسی بھی سماج کے کلچر، ثقافت، تہذیبی روایات کا خاصا دخل ہوتا ہے۔ جو سماج خوش ہونا جانتے ہیں، خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، 2، 4، 6 یا اس سے زیادہ بڑی ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو کر گفتگو کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، گیت گاتے ہیں، وہاں سے کاٹدار جملے جنم لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے تیسرے گروہ تک سفر کرتے ہوئے ایک معنی خیز لطیفے میں ڈھل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ نیا لطیفہ، نیا مزاح یا نئی پرلطف بات کیسے روزمرہ سے تخلیق ہوتی ہے۔ ایک اہم بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ کسی بھی سماج میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے اور افراد کی غلطیوں، خامیوں، حماقتوں اور بے وقوفیوں سے طنز اور مزاح جنم لیتے ہیں۔ جو لوگ خود پر ہنسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ لطائف اور مزاح تخلیق کرتے ہیں۔ اب میں اس بات